ہم نے ایک ویڈیو بنائی کیا مسیح یسوع کو باپ کہنا درست ہے. اس کے بعد بے شمار لوگوں نے دلائل دیے، بے شمار لوگوں نے باتیں کی. ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں. شکریہ. مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو. میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے. ہم نے ایک ویڈیو بنائی کیا مسیح یسوع کو باپ کہنا درست ہے. اس کے بعد بے شمار لوگوں نے دلائل دیے، بے شمار لوگوں نے باتیں کی. جب ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تو 3 طرح کے لوگ ہمارے سامنے آئے. پہلے سادہ لوگ، دوسرے جو سمجھنا چاہتے تھے اور سمجھتے تھے، اور تیسرے وہ جو ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے تھے. سادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسیح یسوع کو باپ کہنے میں کیا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے، یا اس میں کیوں منع کیا جا رہا ہے. اس لیے انہوں نے سادگی سے ہی ایسے ہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو غلط ہے، ہم تو کہیں گے، ہمیں تو کہنا چاہیے. دوسرے وہ تھے جنہیں پتہ تھا کہ یہ کتنی بڑی ڈیبیٹ ہے اور کتنا بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم نے یہاں پر چھیڑ دیا. انہوں نے آیات پیش کی، انہوں نے حوالے پیش کیے، انہوں نے ہمارے سامنے ایک سوالوں کا سلسلہ کھڑا کر دیا جس کا جواب ہم آپ کو ضرور دیں گے. تیسرے وہ لوگ تھے جن کا ایک خاص طبقے سے تعلق تھا جو اونلی جیزس کہلاتے ہیں، اور وہ اس کو سپورٹ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ وہ باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں کو ایک مانتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ ہم باپ، بیٹا اور روح القدس کی ذات کو ایک مانتے ہیں، لیکن یہ شخصیات 3 ہیں. وہ شخصیات 3 نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ باپ جو تھا وہ بھی بیٹا تھا، اور جو بیٹا ہے وہ بھی بیٹا ہے، اور جو روح القدس ہے وہ بھی بیٹا ہی. یعنی کہ مسیح پہلے باپ بنا، پھر بیٹا بنا، پھر روح القدس بن گیا. اس لیے جب ہم نے یہ بات چھیڑی تو انہوں نے ایک دم سے اس کی مخالفت کی کہ یہ تو آپ نے ہمارے ایمان کے خلاف بات کر دی. دیکھیں جی، مجھے کسی چیز سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا ایمان ہے. لیکن جو شخص بدعتی ہو اور وہ مسیحی ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرے، یہ میرا مسئلہ ہے. میں ان سے ضرور بات کرتا ہوں اور میں ضرور ان کے نظریات کو غلط کہتا ہوں. تو پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے بات کو قبول کر لیا کہ پروفیسر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا پھر پروفیسر صاحب جو ہیں وہ کچھ بھی کہیں ہم تو یہی کریں گے. دوسری قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے حوالے پیش کیے، اور دوسری قسم کے لوگوں کی باتوں کا میں آپ کے سامنے یہاں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک شخص نے کہا ہم یسوع کی نسل سے ہیں، اور ہم یسوع کی نسل سے ہیں اس لیے یسوع ہمارا باپ ہے. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہم یسوع کی نسل سے ہیں؟ ہم آدم کی نسل سے ہیں اور آدم ہمارا باپ ہے. پھر کسی نے کہا تینوں ایک ہیں، تو پھر تینوں کو الگ الگ شخص کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں کہاں کہہ رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ تینوں الگ الگ شخص ہیں. خداوند کے کلام میں خدا نے خود ہمیں سکھایا باپ، بیٹا اور روح القدس. یہ جو الفاظ کی ترتیب ہے، یا انگریزی میں جو اسے ہم فارمولا کہتے ہیں، یہ میں نے دنیا کو نہیں دیا، یہ خداوند کے کلام نے ہم کو دیا، اور یہ بالکل درست ہے. اس لیے یہ تینوں شخص اپنی شخصیت میں فرق ہے، اس لیے تینوں کو ایک کہنا غلط ہے. ایک شخص نے کہا یسایہ میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع ابدیت کا باپ ہے. بھئی وہ ابدیت کا باپ ہے، لیکن ہمارا باپ تھوڑی ہے، وہ ابدیت کا باپ ہے.
تو ہم اسے اپنا باپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب اس نے کہیں کہا ہی نہیں کہ تم مجھے اپنا باپ کہو، تو پھر ہم اسے کیوں اپنا باپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگلی چیز، ایک شخص نے کہا کہ مسیح یسوع نے کہا کہ میں نور ہوں اور تم نور کے فرزند ہو، تو چونکہ وہ نور ہے اس لیے وہ ہمارا باپ ہے، ہم نور کے فرزند ہیں اس لیے ہم اس کے بیٹے ہیں۔ اچھی لاجک ہے، لیکن نور کے فرزند کو، نور کو اپنا باپ کہنے کے لیے کہا گیا، یہ کہاں لکھا ہے؟ کیونکہ نور کے فرزند ہونے کا مطلب جو ہے اس کو پہلے سمجھیں، اس کو پہلے دیکھیں، اس کے بعد مسیح یسوع کو باپ کہنے کی دلیل اس میں سے تلاش کریں۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ جو باپ، بیٹا، روح القدس ہے، یہ تین اشارے ہی ہیں، بندہ ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں کتنی باریکی سے اس نے تین اشارے کہہ دیا ہے باپ، بیٹے اور روح القدس کو۔ یعنی کہ اس کا ایمان ہے کہ چاہے باپ کہیں اس سے مراد یسوع ہے، بیٹا کہیں اس سے ہی مراد یسوع ہے، روح القدس کہیں اس سے بھی مراد یسوع ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اور یہاں لکھا ہے اگلی آیت، ایک اور شخص نے کہا کہ مسیح خدا نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ بھئی اس نے یہ درست کہا ہے کیونکہ وہ مظہر خدا ہے۔ جب آپ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب پڑھتے تو وہاں لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے اس کو ظاہر کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ مظہر کو ہی باپ کہنا شروع کرتے ہیں۔ پھر وہ جو باپ، بیٹے اور روح القدس کا تذکرہ ہمیں بار بار خداوند کے کلام میں سے ملتا ہے، اس کا کیا کریں گے پھر آپ؟ وہ کیوں ڈویژن رکھی گئی؟ وہ کیوں تفریق آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے کہا گیا؟ کیوں کلیسیا نے اس اشارے کے ساتھ یہ تین الفاظ کو جوڑ دیے؟ ایسے نہیں، پیچھے ڈیبیٹس ہیں، پیچھے بدعات ہیں جن کا سر کچلنے کے لیے کلیسیا نے لوگوں کے اندر درست ایمان داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آخری چیز، کسی نے کہا، مسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہیں، اس لیے ہم مسیح کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں۔ بھئی یہ کیسی بات ہوگی؟ یہاں بات ہے جوہر کی، ٹھیک ہے نا، کہ باپ اور میں ایک ہیں، یعنی کہ باپ بھی خدا ہے اور میں بھی خدا ہوں۔ اس لیے آپ مسیح یسوع کو خدا کہیں، اس سے کون آپ کو روکتا ہے؟ ہم نہیں روکتے۔ یہاں بات ہو رہی ہے جوہر کی، یہاں بات ہو رہی ہے انسان کی۔ جیسے کئی مرتبہ بچے ڈائلاگ مارتے ہیں اپنے باپ کے سامنے کہ میں بھی تو انسان ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں باپ ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ انسان ہیں تو میں بھی انسان ہوں۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ جتنی بھی باتیں آپ نے پیش کی، ان میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم مسیح یسوع کو کیوں باپ نہیں کہہ سکتے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ پاک تثلیث جو ہے اس میں تین شخصیات ہمارے سامنے آتے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ آپ جب ان کو الٹے سیدھے ناموں سے پکاریں گے، مطلب روح القدس کو باپ کہیں گے، بیٹے کو روح القدس کہیں گے، اور باپ کو روح القدس کہیں گے یا باپ کو بیٹا کہیں گے، تو یہ ہمارے تثلیث کے اس تصور کے متضاد چلا جائے گا، الٹ چلا جائے گا، تثلیث کا یہ تصور بگڑ جائے گا۔ اس لیے تثلیث کے اس تصور کے مطابق ہم مسیح یسوع کو بیٹا ہی کہیں گے جب بھی کہیں گے۔ اگر آپ فرتے جذبات میں اور محبت میں اسے باپ کہہ دیں تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر آپ کتاب مقدس کے مطابق بات کریں گے تو آپ مسیح خداوند کو کبھی بھی باپ بھی نہیں کہہ سکتے اور روح القدس بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ دونوں کہنا ہی غلط ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بات پیش کی جاتی ہے، اس کو پہلے سنیں، اسے پہلے سمجھیں، اور اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں۔ شکریہ۔